الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے۔ ایک تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے جسم خاکی ہے، جو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کو مٹی میں مل جانا ہے، اور ایک دوسرا ہمارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں اور جس کو قلب کہتے ہیں۔ تو انسان دو چیزوں کے مجموعے کا مرکب ہے، ایک جسم خاکی ہے اور ایک اس کے پاس دل ہے۔ دل کو بنانے کے لیے بڑی محنتیں لگتی ہیں، جیسے جسم کو سنوارنے کی محنتیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ محنت دل کے سنوارنے کی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کہ جسم خاکی تو خاک میں مل جائے گا، لیکن جس کو قلب کہتے ہیں اور جس کو روح کہتے ہیں وہ آسمان پر چلی جائے گی۔ اور اسی لیے فرمایا کہ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ذکر کرتے ہوئے، لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام دے گا نہ اولاد کام دے گی، بلکہ یہاں کامیاب وہ ہوگا جو بہترین دل لے کر آئے گا۔ اس لیے مرنے کے ساتھ کہا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں کیا لے کر آئے ہو۔ ظاہری وضاقتہ کو ہم نہیں دیکھتے،
تو یہ دل کے بنانے کی بڑی محنت ہے، اور خانقاہوں میں دل کے بنانے کے لیے انسان جاتا ہے، اور جب دل بنتا ہے تو انسان بنتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے دل کی بلندیے نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے۔ یہ باڈی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دنیا میں کروڑ کروڑ لنگڑے آپ کو ملیں گے، لولے آپ کو ملیں گے، ارے جسم کے اعتبار سے ناقص ہے، لیکن اس میں آپ کو سینکڑوں ملیں گے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ تو ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے ایک شاعر کہتا ہے نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر عقل ہو یہ ناداں، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ اے دنیا کی چمک دمک، یہ ذرا سی جو ہے وہ چمک دمک پر مت جا۔ دل کی بلندیے نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے۔ واعظ کم نگاہ سن، عرش بھی دل کا نام۔ دل یہ سیرگاہ الہی ہے، تو دل کے بنانے کی محنت ہے، اور دل بنتا ہے دل والوں کے ساتھ، جس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں۔ اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل کو مزکا کرنا، اپنے دل کو نیروگا دل بنانا۔ اور دل کی صفائی کے لیے سب سے اکثیر عمل اور سب سے مفید عمل قرآن کریم سے جڑنا ہے۔ آئیے آپ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ يخرجونهم من الظلمات إلى النور۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ کلام پاک ایسا ہے، یہ قرآن کریم ایسا ہے، یخرجون الناس، لوگوں کو نکالتا ہے، من الظلمات إلى النور، گمراہیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ظلمات یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، بہت ساری اندھیریاں ہیں۔ من النور، آپ قرآن میں جہاں کہیں نور کا تذکرہ پڑھو گے وہاں نور آئے گا، اس کی جمع انوار نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے! حالانکہ ظلمات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ من الظلمات الی النور، بہت ساری گمراہیوں سے، بہت سارے اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ گمراہیاں اور اندھیرے یہ طرح طرح کے ہوتے ہیں، قسم قسم کے ہوتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اندھیرے ہوتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ فتنے ہوتے ہیں، الگ الگ انسان کو الگ الگ فتنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ہر ایک کو ایک فتنے میں شیطان نہیں لیتا۔ ایک آدمی دیندار ہے، عبادت گزار ہے، تو اس کو اس فتنے میں لیتا ہے۔ عشاء سے پہلے آیا، میری 3 سورتیں باقی ہیں، میرا تھوڑا کلام پاک باقی ہے۔ اب انسان سمجھتا ہے میں نے تو تلاوت کر لی، لیکن اس کی سنتیں چھڑوا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ سنت وہ عمل تھا جو اس وقت ہی پڑھ سکتا تھا، اب نہیں پڑھ سکتا۔ کلام پاک تو بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا۔ الگ الگ طرح سے گمراہی ہے، الگ الگ طرح سے جو ہے وہ فتنے ہیں، الگ الگ طرح کی بدعتیں ہیں۔ بدعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے بدعتوں کی کوئی سند نہیں ہوتی اور سنت کی سند ہوتی ہے۔ اس لیے کہا من الظلمات، بہت ساری اندھیریاں ہیں دنیا میں، بہت ساری اندھیریاں ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ انسان ہی چلتے ہیں
دوسرے گمراہ کن انسان نکلتے تاکہ انسانوں کا ایمان چھین لیا جائے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، الگ الگ طرح کی گمراہیاں ہیں، ظلمات الی النور، لیکن طریقہ ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرما دیا۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ نور ہے اور وہ ہدایت ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے بہت ساری اندھیریوں سے نکالنے کا، ایک ہی طریقہ ہے۔ اس لیے علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ قلوب کے بھی 3 طرح کے قلوب ہوتے ہیں، دل 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ قلب ہوتا ہے جو بالکل مر گیا ہوتا ہے، ایک مرا ہوا دل ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے نقطۃ قلبہ نقطۃ سودا، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر رو دھو کر توبہ کر لیتا ہے اس نقطے کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، لیکن جب گناہ کرتا جاتا ہے ایک دوسرا نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پورا دل مر جاتا ہے۔ اب یہ مرے ہوئے دل کی نشانی یہ ہے اس کے اوپر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فَهِيَ كَالْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا۔ رب کریم قرآن کریم میں تذکرہ فرماتے جب دل میں کساوت آ جاتی ہے، جب دل سیاہ پڑ جاتا ہے، یہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن ایسا بن جاتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوا۔ جیسے پتھر ہوتا ہے، پتھر بہت کڑک ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، کہا کہ اس کا دل جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اور لوگوں یہ دل تو جب سخت ہوتا ہے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ارے پتھر میں تو سختی موجود ہے، لیکن یہ دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن گناہ کرتے کرتے اتنا سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر بھی کبھی کبھی اللہ کے خوف سے لرزنے لگتے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ پہاڑ سے پتھر گرا، سورت نہیں بس ساپوتارا جتی ہتی نے پتھر پہاڑ دسیو અને આટલા लोग गया۔ پتھر بھی کبھی کبھی اللہ کے خوف سے گر جاتا۔ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ان میں سے پتھر میں سے پانی کے چشمے نکلتے۔ اور نوجوانوں سوچو تو صحیح رب کریم کیا بات کی طرف لے جانا چاہتے۔ جب انسان کا دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو جاتا ہے، یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اب اس پر کوئی نصیحت کی بات عمل نہیں کرتی۔ جس کو آج کے کسی شاعر نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں۔
سمجھوں میں اسے اپنا دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں۔ آج کل دیکھو دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اچھا سمجھاؤ تو دشمن سمجھتے ہیں۔ جس کو گجراتی میں کسی نے کہا ہے واڑیو نہیں وڑے ہاریو وڑے، پھر سوچتا ہے خیر مجھے بات رہ جائے گی۔ ایک تو قلب کی دل کی ایک قسم ہے مردہ دل، دوسری ایک قسم ہے زندہ دل مگر غافل۔ اور ابن قیم لکھتے ہیں تیسری قسم زندہ دل اور حاضر۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قرآن کریم کو تزکیے نفس کے لیے سب سے مفید ہدف ثابت کیا گیا۔ سب سے مفید ہمارا قرآن کریم سے جڑنا ہے۔ ہم اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے جڑنا پڑے گا۔ اب یہ تین قسمیں ہو گئی، ایک مردہ دل، ایک زندہ دل مگر غافل، تیسرا زندہ دل اور حاضر۔ اب ہر انسان جو ہے وہ ان تین میں سے کسی ایک طریقے کا دل رکھتا ہے، یا تو مردہ دل ہے، یا زندہ دل ہے مگر غافل ہے، تیسرا زندہ دل بھی ہے اور حاضر بھی ہے۔ جب قرآن کریم سے جڑے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا تو کسی قلوب والا ہو، کسی قسم کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کی بیماری کو شفا سے بدلیں گے۔ قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہارے درمیان ایسی کتاب کو بھیجا ہے، موعظۃ، ایسا نصیحت نامہ بھیجا ہے، اگر تم اس نصیحت نامے پر عمل کرنا شروع کر دو، اس سے تم اپنے آپ کو جوڑ لو۔ رب کریم فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کو شفا مل جائے گی، تمہارے دل پاک ہو جائیں گے۔ ایک جگہ تو قرآن کریم کو جسمانی شفا کہا، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے یہاں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ من تبعیضیہ ہے، یہ من لا کر بتا دیا کہ قرآن میں بعض آیتیں وہ ہیں جن آیتوں کے ذریعے سے شفا جسمانی ملتی۔ اس لیے سورہ بقرہ کو شفا نہیں کہا، سورہ فاتحہ کو شفا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی؟ چلو کوئی بات نہیں، ایک آدھ مجلس نہیں سمجھ میں آوے تو بھی چلے۔ تو ایک جگہ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ، رب کریم نے تمہارے درمیان نصیحت نامہ بھیجا ہے، یہ قرآن کریم بھیجا ہے، یہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ وہاں من کا استعمال نہیں کیا، شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کو اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے گا۔ اور ایک جگہ جسمانی شفا کا تذکرہ ہے۔ اب تم کہو گے کہ کون سے قلوب کو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے؟ یہ تین قسم جو میں نے گنوائی، ایک تو مردہ دل، ایک زندہ دل مگر غافل، اور تیسرا زندہ دل مگر حاضر۔ اور کہا کہ یہ تینوں قلوب میں کسی قسم کا قلوب رکھنے والا ہو، اگر قرآن کریم کو لازم پکڑ
کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہ تینوں طریقے کے لوگوں کو اللہ شفا دیں گے۔ مردہ دل ہوگا تو اللہ زندہ دل کر دیں گے، اور اگر زندہ دل غافل ہوگا اللہ حضوری نصیب فرمائے گے۔ اگر زندہ دل اور حضوری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی حضوری کی پرواز کو بڑھائیں گے اور اپنے قریب سے قریب تر کر لیں گے۔ آئیے بتاتا ہوں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ هَادِهِ ایمانا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن کریم وہ ہے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ حضرت زبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں تو بدر میں مخالف تھا، کائنات کے امام کے خلاف بدر میں لڑا تھا، لیکن قیدی بنایا گیا اور قیدی بنا کر جب میں لایا گیا مجھے قیدی بنا کر مسجد میں رکھا گیا۔ کائنات کے امام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی مغرب میں بھی لمبی قرات کرنی چاہیے۔ کافرون اور قل ہو اللہ پر نہیں اٹکنا چاہیے۔ تو کائنات کے امام جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے، اس آیت پر پہنچے ام ہم الخالقون۔ حضرت زبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس آیت کو سنا اور اس کلام پاک کو سنا، فرماتے ہیں اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں، کاد یطیر قلبی، ایسا لگتا تھا کہ میرا دل پرواز کر جائے گا۔ قرآن کریم میں وہ قداس اللہ نے رکھا ہے۔ شاہ فضل رحمہ رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، بعض آیتوں پر ایسے جو ہے وہ حال اور کیفیات طاری ہوتی تھی کہ آپ اسی وقت بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک رات جو ہے وہ آیت آ گئی، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، رات ختم ہو گئی۔ قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ یہ مسلمان مومن تو کیا یہ غیروں کے دلوں پر اثر کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنا تھا؟ وہی قرآن کریم سنا تھا، دل بدل گیا۔ ارے یہ وہی حضرت عمر ہے جب چہرہ متغیر ہو گیا، بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ چل کر آ رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تو ایک صحابی نے دوسرے کو یوں فرمایا، آج عمر کا چہرہ بدلا ہوا لگتا ہے۔ دوسرے صحابی فرمانے لگے کہ لو ان آمن حمار ما آمن عمر، اگر یہ کہ عمر کا گدھا اسلام لے آئے تب بھی عمر اسلام نہیں لا سکتے۔ ایسے جو ہے سخت دل سمجھے جانے والے جب قرآن کریم کو سنا، خالد ابن ولید نے کیا سنا؟ قرآن کریم کو سنا اور اسلام لے آئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ ارے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کے دربار میں، نجاشی تو عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا۔ آپ قصہ جانتے ہیں، میں قصہ بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن نجاشی کے سامنے جب پیش ہونا تھا، مسلمانوں نے اپنا امیر طے کر لیا، اپنا بڑا طے کر لیا جعفر طیار کو۔ وہ آگے بڑھتے، نجاشی کے قریب جاتے، نجاشی پوچھتا ہے، باتیں پوچھی، اس میں پھر یوں کہا، کیا تمہارے نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہمارے نبی جی پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ فرمایا کچھ حصہ سناؤ۔ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ جب حضرت مریم کے بارے میں جو آیات ہیں ان آیات پر پہنچ گئے، سارے کے سارے راہب موجود تھے، بڑے بڑے راہب موجود تھے۔ نجاشی خود جو ہے تخت سے نیچے اتر گیا، تمام کے تمام راہبوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ان کی کتاب پر پڑھنے لگے۔ نجاشی اپنے تخت سے اٹھتا ہے، زمین سے تنکا اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے کہ تمہارے نبی محمد کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، جس کو تم یہ پڑھ رہے ہو، اس کتاب میں اور ہمارے نبی حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں رتی برابر بھی، اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم تو ان دلوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو یہ قرآن میں سینوں کی شفا ہے، تزکیہ نفس ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، چند آیتیں جن میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شفا رکھی ہے۔ وہ آیتیں یا تو تجربے سے معلوم ہوئی، نبی علیہ السلام نے بتائی، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر کہا ایک آصف زدہ کو لے کر آئے، ارے جادو جس پر کیا گیا تھا لے کر آئے۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق۔ یہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں پڑھی، اس کے کان میں پھونک لگائی، اس کا آصف ختم ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری میں یہ قصہ موجود ہے، امام بخاری لائے ہیں، یہ روایات ہے۔ کہا کہ ہم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پر پہنچے، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، لیکن وہاں کے کسی آدمی نے مہمان نوازی نہیں کی۔ ہوں گے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو تھے، ارے خضر اور موسیٰ، اب وہ بھی میرے کو بتانے کا، اتنا تو یاد رکھو، ہم اپنی تاریخ کو، سیرت کو جانے تو صحیح۔ ہوں گے اس خاندان سے تعلق رکھنے والے، کنجوس، مکھی چوس، تو کچھ نہیں کھلایا۔ خیر، تو اللہ کے بندے اپنے کام سے تو اپنا اپنا کھا لیا۔ اللہ کی قدرت کے ہوا یوں کہ ان کے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اب انہوں نے جو کرنا تھا کیا، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ بالآخر 2-4 لوگ آئے یہ قافلے والوں کے پاس، سنا تھا کہ کوئی ہے آئے ہوئے، کہا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے؟ ارے پھونک مارنا جانتا ہے؟ تو ابو سعید خدری آگے بڑھے، کہا میں جانتا ہوں۔
کہا اچھا تو چلو، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، گئے، جا کر آپ نے کچھ پڑھا اور دم کیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ انہوں نے 40 بکریاں آپ کو ہدیے میں دی، سردار کو شفا ہوئی۔ اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، خیر اس مسئلے پر نہیں جاتے ورنہ سب بہت مزہ آ جائے گی لوگوں کو۔ تو قرآن میں مجھے تو یہ بتلانا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن کریم میں جسمانی شفا بھی ہے۔ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقدمین اولیاء میں سے گزرے، فرماتے ہیں میرا بچہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ اب مجھے محسوس ہوتا تھا دنیا سے چلا جائے گا، میں بہت پریشان ہوا، لگتا تھا چند دن گزارے گا دنیا سے چلا جائے گا۔ دیکھتا کیا ہوں، ایک رات سویا ہوا تھا، آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تاج الدین، قرآن میں جتنی شفا کی آیتیں ہیں اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ صبح اٹھا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، میں نے تلاش کیا تو جتنی شفا کی آیتیں ہیں وہ ایک برتن پر میں نے لکھی اور اس برتن کو پانی میں دھویا اور دھونے کے بعد بچے کو پلایا، وہ بچہ شفا یاب ہو گیا۔ آج کل کچھ لوگ کہتے، دونوں باتیں اس لیے بیان کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ پھونک مارنے سے پڑھنے سے کیا ہوگا، تو ایسا ایک بادشاہ کے دربار میں ہوا تھا، پھونک مارنے سے پڑھنے سے کیا ہوگا، بڑے بڑے حکیم سب جمع تھے، ایک مولوی صاحب کو بھی بلایا تھا، تو ایک حکیم صاحب نے کہا یہ پڑھنے پڑھانے سے تھوڑی کچھ ہوگا، پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ایک دم سے مولوی صاحب نے کہا یہ حکیم صاحب بے وقوف ہے، جب یہ لفظ کہا تو ایک دم جگہ چھوڑ دی، غصے میں آ گئے۔ ارے آدمی اندر میں تکبر ہوتا ہے نا، کچھ کہو تو ایک دم سے ہاں، اور اللہ والے اسی کا علاج کرتے ہیں، وہیں برابر رگ پر انگلی رکھتے ہیں۔ خیر، تو جیسے ہی کہا ایک دم کھڑے ہو گئے، تو مولانا نے کہا کہ بولنے اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کائے کو جگہ چھوڑ دی؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مت سمجھو یار۔ تو قرآن میں ایک شفائے جسمانی ہے، وہ تو چند آیتیں ہیں، لیکن قرآن کریم کی جس آیت کو پڑھیں گے وہ شفائے قلبی ثابت ضرور ہوگی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ هَادِي ایمانا، جب قرآن کریم پڑھا جائے گا، اس لیے عزیزان محترم تزکیہ نفس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ آج کل ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے، بھائی معمولات ہوئے تسبیح ہو جاتی ہے، کبھی قرآن، کبھی ناگا ہو جاتا ہے، حالانکہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سب سے بڑا ذکر کہا اور اس کو ہم ناغا کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین چشت کا ایک ممتاز معاملہ یہ رہا کہ ان کو غیر معمولی قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ تھا۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی کے بارے میں لکھا ہے 15 سال تک آپ کا معمول یہ تھا، عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں کھوٹا تھا، اس کھوٹے کو پکڑتے تھے اور اسی حال میں کھڑے کھڑے پورا قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ایک رات میں 15 سال تک یہ معمول رہا۔ آپ کی کرامات اس حد تواتر تک پہنچی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔
یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو محقق علماء نے لکھا ہے، یہ لے بھاگو لوگوں نے نہیں کہ جو کمرے میں بیٹھ کے کراماتیں گھڑتے ہیں۔ ابھی کل کوسمبا میں کوئی جگہ بیان ہو رہا تھا تو کہا کہ بڑے پیر کو ان کے نانا مارنے دوڑے لکڑی لے کے، تو بڑے پیر بھی دوڑے تو قبرستان کے سب مردے بھی دوڑے۔ میں کہا کائی کو بھائی قبر والے کو زندہ کر رہے، جو سچی پکی ہے وہ سنا۔ ایک رات میں قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اب ہم اپنے آپ کو سوچے قرآن کریم سے ہم کو کتنا لگاؤ ہے، ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہماری مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کا تزکیہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر ہم آتے رہیں، زندگی بھر جو ہے وہ ہم بیٹھتے رہیں لیکن دل ہمارا پاک نہ ہو۔ حضرت شیخ زکریا نے لکھا ہے نا، کہا کہ افسوس اس پر نہیں کہ ایک آدمی جو ہے کافر تھا مر گیا، افسوس اس پر ہے کہ ایک آدمی مسلمان سمجھا جاتا ہے، لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ جب انتقال ہو دنیا سے جائے تو بغیر ایمان کے چلا گیا۔ افسوس تو اس پر ہے۔ تو ایسا نہ ہو ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ہمارے دل کا وہی حال ہے، حسد اندر پنپ رہا ہے اور بغض اندر پنپ رہا ہے، اندر جو ہے وہ تکبر جو ہے اور ہم اور غم یہ سب اندر پل رہا ہے اور اندر ہی اندر بڑا ہو رہا ہے، اور ظاہر میں ہم بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر میں جب ہمارا دیکھا جاتا ہے تو اتنی نجاست ہے کہ اس نجاست کے پاس جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، تزکیہ نفس کریں، اور اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ زیادہ نہیں نہ صحیح تو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں، کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کریں۔ ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تہجد کے وقت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس وقت جو نور ملتا ہے وہ دوسرے اوقات میں نہیں ملتا۔ جلدی اٹھ جائے، اللہ کے کلام کو پڑھے، اللہ کے قرآن کو پڑھے تاکہ ہمارا دل صاف ہو اور ہمارے دلوں کے امراض جو ہے ختم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔